Assalamu alaikum. Respected listeners, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqal insan allama al-bayan. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایف سی پی ایس پیڈیاٹرکس پارٹ 2 کلینیکل کی ہسٹری کی رہنمائی کے لیے میں نے یہ شارٹ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج کے سلسلے کا ٹاپک ہے ڈیوشین مسکولر ڈسٹرافی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ہسٹری شروع کرنے سے پہلے انٹروڈکشن، کنسنٹ اینڈ پیشنٹ پارٹیکولرز دیٹ پریزنٹنگ کمپلین کوئی بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے کہ کیا اس وقت آپ کا بچہ داخل ہے اور کس تکلیف سے داخل ہے، کیا ایمرجنسی میں آئے تھے یا او پی ڈی میں لے کر آئے ہیں. کچھ لوگ ہسٹری پریزنٹ النس میں شروع میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بچے کی بیماری کے متعلق بتائیں، یا آپ اس کی کمپلین بھی پوچھ سکتے ہیں. تو مناسب یہی ہے کہ آپ اس کی کمپلینس پوچھیں کہ کس وجہ سے داخل ہوا تھا اور کیسے داخل ہوا تھا. موسٹلی کمپلین یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی. دین ہسٹری آف پریزنٹ النس پوچھنا ہے. ہسٹری آف پریزنٹ النس میں آپ لوگوں کو، جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، کہ 3 سے 4 پیراگراف میں کرنا ہے. پہلے پیراگراف میں آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے، ایلیبوریٹ کرنا ہے پریزنٹنگ کمپلینس کو. دوسرے پیراگراف میں آپ نے ڈفرینشز کو رول آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کمپلیکیشنز پوچھنی ہے، اور اگر ڈائگنوزڈ ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنا ہے ڈائگنوسس کو. سو ہسٹری پریزنٹنس کیا ہے کہ اس بیماری سے پہلے بچہ بالکل ٹھیک تھا یا کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ از دا چائلڈ از پریویسلی ڈائگنوزڈ اینڈ ہی از ایڈمیٹڈ ود سم کمپلیکیشنز. چلنے پھرنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا چلنے کے دوران بار بار گر جاتا ہے؟ کیا چلنے کی کتنا چلنے کے بعد گرتا ہے؟ کیا باقی بچوں کے مقابلے میں عجیب طریقے سے چلتا ہو؟ کیا یہ بھاگ سکتا ہے؟ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے؟ کیا بیٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ ٹو رول آؤٹ پروکسیمل مایوپیتھی. کیا پنجوں پر چل سکتا ہے؟ دس از ٹو رول آؤٹ نیوروپیتھی. یو آسک اباؤٹ دا ڈیوریشن، کب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے؟ اچانک چلنے پھرنے میں تکلیف ہوئی ہے یا پھر آہستہ آہستہ؟ سو کرونک اور ایکیوٹ. کیا کمزوری ایک جگہ رک گئی ہے؟ اسٹیٹک اور اسٹیٹک پرابلم اور اٹ از پروگریسو. کیا کمزوری پاؤں سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف؟ In GVS this is ascending, while in botulism this is descending paralysis. اور کیا ایک حصہ کمزور ہے، جیسے کہ ایک طرف کا حصہ یا دونوں طرف؟ رول آؤٹ اسٹروک اور سی وی اے. کیا ہاتھ کمزور ہیں یا ٹانگیں یا دونوں؟ سو کوادریپلیجیا پیرا. کیا دونوں ٹانگیں ایک جیسی کمزور ہیں یا ایک زیادہ کمزور ہو دوسری سے؟ دس از asymmetry to rule out پولیو. کیا کوئی چوٹ لگی ہو، جیسا کہ گرا ہو اور کمر پر چوٹ لگی ہو؟ Then you ask about the functional level. کیا بستر سے لگ گیا ہے یا چل پھر سکتا ہے؟ کیا باتھ روم جا سکتا ہے؟ کیا کموڈ پر بیٹھ سکتا ہے؟ گھر کے اندر اور باہر جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا ویل چیئر موجود ہے اور ویل چیئر کے استعمال کرتے ہیں؟ کیا کپڑے پہن سکتا ہے یا کپڑے پہننے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا کھانا خود کھا سکتا ہے یا کھانے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ Then you ask about the upper limb weakness. کیا کنگھی کر سکتا ہے، کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، شرٹ کے بٹن بند اور کھول سکتا ہے؟ کیا لکھ سکتا ہے، چمچ سے کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا اپنا ہاتھ سر سے اوپر اٹھا سکتا ہے؟ کیا کمزوری سارا دن رہتی ہے یا صبح کم ہوتی ہے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہو اور رات کو کمزوری بڑھ جاتی ہو؟ This is to rule out increasing fatigue which is characteristics of myasthenia gravis. کیا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہوں؟ دس از ٹو رول آؤٹ ریکٹس. کیا پانی پینے کے دوران ناک میں چلا جاتا ہے یا ناک سے بولتا ہو؟ دس از ٹو رول آؤٹ ویلوکارڈیل فرنجل انسفیشنسی. کیا چھوٹے بڑے پیشاب کا بتاتا ہے یا کپڑوں میں نکل جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا؟ کیا بولنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہو؟ کیا سماعت متاثر ہوئی ہے؟ دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا اور ساتھ جھٹکے لگتے ہیں؟ دس از ٹو رول آؤٹ ڈیجنریٹنگ برین ڈس آرڈر. کیا کمر میں درد ہوتا ہے اور کوئی سوجن وغیرہ ہو رہی ہو؟ رول آؤٹ ایس12. کیا جسم کے پٹھے اکڑے رہتے ہیں؟ کیا آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ یہ آنکھیں بند کرنے میں تکلیف یا دشواری ہوتی ہو اور آنکھ ادھ کھلی ہو؟ دس از رول آؤٹ ٹوسس. کیا جسم سن ہو جاتا ہے اور جسم پر چونٹیاں نیگنے جیسا محسوس ہوتا ہے؟ نیوروپیتھی. کیا کھانا کھانے کے دوران خوراک کھلا کے پھنس جاتی ہے اور کھانسی لگ جاتی ہو یا الٹی آتی ہے اور بار بار چھاتی خراب ہوتی ہو؟ ایسپریشنز. کیا بچہ رات کو خراٹے لیتا ہے، منہ کھول کر سوتا ہو، صبح اٹھنے کے بعد تھکا ہوتا ہو اور سر میں درد ہوتا ہو یا نیلا پڑ جاتا ہو؟ دس از ٹو رول آؤٹ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا.
دین ٹو رول آؤٹ جوینل ڈرماٹومائسائٹس، کیا جسم پر یا ہاتھوں پر کہیں کوئی سرخی مال خارش ہو، آنکھوں کے پپوٹوں پر خارش ہو، رنگ تبدیل ہو گیا ہو، چھاتی پر خارش ہوتی ہو، جوڑوں میں درد ہوتا ہو اور ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے نیلے پڑ جاتے ہو، رینالڈس فینومینا۔ دین ڈرگس، کوئی دوائی کھا رہا ہو یا آپ خود کھا رہی ہو، فار ایگزامپل لیوڈوپا، سائکلوسپورین، اسٹیرائڈس، ونکرسٹین، پینسلامین اور سیمیٹیڈین۔ کیا بچے کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، سست سا رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، رول آؤٹ ہائپوتھائرائڈ، کیا بیماری بڑھ رہی ہے، نہیں۔ دس از فالوڈ بائی دا سسٹمک ریویو اینڈ کرنٹ اسٹیٹس۔ Then you can ask you can establish the diagnosis in the history of present illness, or you can do it in the past history. But I suggest it should be in the history of present illness. Then you ask diagnosis کب تشخیص ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، اس وقت عمر کیا تھی اور کیا علامات تھیں۔ انویسٹیگیشنز کون کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک، خون کا، پیشاب کا، ای سی جی، ایکو، ای ایم جی، این سی ایس اور پٹھے کا ٹکڑا لیا ہو ٹیسٹ کے لیے مسل بیاپسی۔ ٹریٹمنٹ، اب تک کیا علاج ہوا ہے، پہلے کیا علاج ہوا تھا، کیا علاج میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی اور کس وجہ سے ہوئی تھی، کیا سفید چاول کے دانے جیسی گولی ڈیلٹا کارٹل کھلا رہے ہوں، ملٹی وائٹامن کا شربت دیتے ہوں، پٹھوں کی ورزش یا فزیوتھراپی کرواتے ہوں، گھر کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے جیسے بچے کی آسانی کے لیے، باتھ روم میں کوئی تبدیلی کی ہو جیسے ریمپ بنایا ہو۔ فالو اپ، کتنے عرصے بعد چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، کیا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کرنٹ اسٹیٹس، اس وقت بچے کی طبیعت کیسی ہے، کتنی دفعہ اسپتال میں داخل ہوا اور کس وجہ سے داخل ہوا تھا، کیا علاج چلا تھا، کتنی دیر کے لیے داخل رہا تھا، کیا کبھی کوئی آپریشن ہوا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپریشن کے بعد بہت تیز بخار ہو۔ دس از دا ملیگنٹ ہائپوتھرمیا بیکاز آف سیکسینالکولین۔ برتھ ہسٹری، دوران حمل ماں کی طبیعت اور صحت کیسی تھی، بچے کے پیٹ میں بچے کی حرکت کیسی تھی، ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت کیسی تھی، کیا پیدائش کے بعد دودھ پینے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو اور ناک میں نالی ڈال کے دودھ پلایا، این جی فیڈنگ، کیا ایسا ہوا کہ بچے کا سانس بند ہو گیا اور مصنوعی سانس والی مشین کے ذریعے سانس دیا ہو، وینٹیلیشن نیپنیا۔ فیڈنگ ہسٹری، کیا کھانے پینے کے دوران کوئی تکلیف رہی ہو۔ ویکسینیشن ہسٹری، یو آسک اباؤٹ آل دا ویکسینیشنز۔ ڈیولپمنٹل ہسٹری، you ask about the gross motor milestones and the hearing, speech and vision. Then in a family history, make a family tree. And then you ask کہ کیا خاندان میں کسی اور کو اس طرح کی بیماری ہو جیسے کسی مرد یا لڑکے کو پٹھوں کی کمزوری ہوئی ہو، because DMD is an X-linked disease and more common in the males. پرسنل ہسٹری، اسکول جاتا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اسکول سے کتنی چھٹیاں کرتا ہے، اسکول میں پڑھائی میں کیسا ہے۔ دین سوشل ہسٹری، آپ اس بیماری کے متعلق کیا جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک موروثی بیماری ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بیماری کی پیدائش سے پہلے تشخیص ممکن ہے، کیا آپ کا مستقبل میں اور بچوں کا ارادہ ہے، بیماری کی وجہ سے آپ پر کیا اثر پڑا ہے، آپ بچے کے علاج کے لیے کیسے بندوبست کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار اس سرکاری ادارہ مدد کرتا ہے، اس بچے کے دوسرے بہن بھائیوں کا اس بیماری کے متعلق کیا رویہ ہے، اور اس بچے کے علاج کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کیسے بندوبست کرتے ہیں۔ This is the history and you must try to take it in 10 to 12 minutes. If it is not completed in 12 minutes, you start your examination. This is the basic guidelines. You can change your history as per your liking, but these questions must be asked and at least this much information must be asked. Thanks for watching. Please subscribe for more and give feedback. I pray that may Allah bless us and our family and be our helper, guide and protector. Ameen. Allah Hafiz.